الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد حضرات علماء کرام واجب الاحترام سامعین عزیز دوستوں اور بھائیوں، کبھی چھوڑی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو۔ رستے سے جب آدمی کوئی گزر رہا ہو اور ان منزلوں میں کبھی رہا ہو، وہاں سے کبھی گزرا ہو، بڑے بڑے مارکیٹ لگائے ہوں، بڑے بڑے مارکیٹ دیکھے ہوں، تو پھر ایک مدت کے بعد جب وہاں سے گزر کا موقع ملے، کبھی چھوڑی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو۔ کھٹک سی ہے جو سینے میں وہی منزل نہ بن جائے، کھٹک سی ہے جو سینے میں وہی منزل نہ بن جائے۔ اپنے طور پر ایک تمنا رہی کہ یا اللہ آخری وقت میرا انگلینڈ میں نہ آئے۔ ویسے تو جو اللہ کو منظور ہے، لیکن یہی تمنا رہی کہ آخری وقت یہاں نہ آئے۔ یہاں جو حال ہوتا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا رہا کہ یا اللہ میں اپنی طرف سے کمی نہیں کرتا، تو یہ شعر ایک نصیحت ہے۔ کیا؟ کبھی چھوڑی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، کھٹک سی ہے جو سینے میں وہی منزل نہ بن جائے۔ عروج عالم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج عالم خاکی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاکی کو اٹھایا معراج کی رات اور پہنچایا وہاں جہاں فرشتے بھی آگے نہیں جا سکتے تھے۔ عروج عالم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ تاہم میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ یہاں آپ نے جو باہر بورڈ پڑا ہے کہ ختم نبوت ایجوکیشن کا جو سینٹر ہے، تو یہ خیر جو ختم نبوت ایجوکیشن کا سینٹر کس لیے ہے؟ کہ یہاں ایجوکیشن دی جائے گی، آگے ختم نبوت کے لیے کانفرنسیں کرنے اور کئی ہزاروں آ جائیں گے، کانفرنسیں ہوتی رہیں گی، جلسے ہوتے رہیں گے، بیانات ہوتے رہیں گے، لیکن ایجوکیشن سینٹر بھی تو کوئی ہونا۔ تو مولانا نعمانی نے یہ بات اپنے ذمہ لی کہ میں نے اپنی بساط کے مطابق جو سب بچھا دی ہے، ہم ایجوکیٹ کریں گے اور ایجوکیٹ کریں گے، پھر اس ایجوکیشن کو انگلینڈ میں ساری دنیا منائے گی۔ تو انہوں نے جو کرنا تھا وہ تو کیا۔ اب میں چونکہ بات ختم کر کے جا رہا ہوں، اس لیے میں بات اینڈ کرتا ہوں یہاں کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے۔ ختم نبوت کا معنی یہی ہے، اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ کبھی نہیں کہنا کہ آئے گا نہیں۔ ختم النبیین کے بعد آخری ایک نبی آسمانوں پر اللہ کے ہاں ہے، اور اس نے اس کو آخر میں اتارنا ہے۔ نام اس کا عیسیٰ بن مریم ہے، تو اس نے آنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور جو آئے گا وہ تو پہلے سے پیدا ہوا ہے۔ جو آئے گا پہلے سے پیدا ہوا ہے کہ نہیں؟ تو اب ختم نبوت کیا ہے؟ ختم نبوت یہ عقیدہ ہے
کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، پہلے جو ہیں ان میں سے ایک اگر قیامت سے پہلے آ جائے تو یہ ہمارے عقیدے کے خلاف نہیں۔ ایک رات آئی تھی جب ہزاروں ہی آ گئے تھے، اس کو کہتے ہیں معراج کی رات۔ بیت المقدس کی مسجد تھی، حضور امام تھے، جبریل بطور خادم کے ساتھ ساتھ تھے۔ انہوں نے حضور کو کہا کہ آگے آئیں اور پیچھے ان کے ہزاروں۔ تو اگر پچھلے ہزاروں آ سکتے ہیں تو ایک آ جائے گا قیامت سے پہلے، تو کیا غزوہ آ گیا؟ اس لیے اس ایک کے آنے کا انکار نہ کرنا۔ اب اس ادارے سے جب کہ نبوت سب کہہ دو ختم ہے، نبوت جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت ختم ہے، ہاتھ اٹھا دو، لیکن ایک دو ہاتھیں اٹھانے، کیونکہ جب میں نے یہاں دیکھا کہ دو ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں تو میں آرام کرنے چلا گیا۔ دو ہاتھوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ہماری یہ کمزوری ہے۔ ایک ہاتھ اٹھاؤ، دیٹس آل رائٹ۔ تو میں نے یہ کہا کہ نبوت ختم ہے، آپ نے اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا ہے نا۔ اب میرا سوال ہے کہ اور کوئی چیز بھی ختم ہے؟ آج اگر آپ اس نقطے کو سمجھ گئے تو عظمت صحابہ کا پروگرام کامیاب، اور مولانا نوبانی کو مبارکباد۔ میں نے عرض کیا کہ نبوت ختم ہے، اور بھی کچھ ختم ہے؟ سوال میرا سمجھ گئے؟ ہاں، اب میرا جواب سن لو۔ اور آج جب آپ دعا کے بعد جائیں گے، کانفرنس کے بعد جائیں گے، تو جاتے ہوئے کوئی پوچھے آج کیا پیغام لے کر آئے، تو جو میں عرض کرتا ہوں اگر اس کی ہاں کر دیں تو مجھے ثواب ہوگا اور خوشی بھی ہوگی۔ وہ کیا؟ ختم نبوت کا معنی کیا؟ کہ نبوت ختم ہے، نبوت ختم ہے۔ نیا سوال سامنے آیا کہ اور کچھ بھی ختم ہے یا نہیں؟ تو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا جواب ہے کہ صحابیت بھی ختم ہے۔ جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو صحابی کوئی مٹی ہوگا بنے۔ صحابیت کا مدار کس پر ہے؟ نبوت پر ہے۔ اگر نبوت ختم ہو گئی، اگر نبوت ختم ہو گئی ہے تو پھر کوئی نبی جب آئے گا نہیں تو کوئی صحابی ہوگا نہیں۔ تو ہمارا عقیدہ ہے نبوت بھی ختم، صحابیت بھی ختم۔ نبوت ختم ہے تو اس کا پیغام سنتے ہوئے جو عالمی کانفرنس ہوتی ہے ختم ہوتی ہے وہاں جائیں، اور صحابیت ختم ہے اس کے لیے یہاں آئیں۔ انہوں نے ایجوکیٹ کر دیا ہے، ایجوکیشن سینٹر ہے۔ تو ختم نبوت ختم ہے، اس کا لازم معنی یہ ہے کہ صحابیت بھی ختم ہے۔ نہ کوئی نبی ہوگا، نہ کوئی صحابی ہوگا۔ ایک اسمبلی میں، پاکستان کی ایک اسمبلی میں صحابہ کے بارے میں بات چل رہی تھی، تو وہاں ایک شخص نے اسمبلی میں آواز لگا دی اس بات پر۔ تو میں نے اس کا جواب دیا، اسمبلی کے ایک ایک ممبر کو پہنچایا اور وہ بانٹا، اور وہ کیا تھا کہ صحابیت بھی ختم ہے۔ انہوں نے جو بانٹا اس کا نام تھا معیار صحابیت، معیار صحابیت۔ انہوں نے اپنے ذہن اور عقیدے کے مطابق وہ کتاب لکھی
معیار صحابیت؟ تو میں نے اس کے جواب میں کہا کہ صحابیت اللہ کی ایک عطا ہے، اپنی مرضی سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا، کہ وہ کوئی نبی نہیں بن سکتا، صحابی کیسے بنے گا؟ نبوت ایک اللہ کی عطا ہے، اللہ جس کو چاہے دے، اللہ عالم ہے تو یجعل رسالت، جس کو چاہے دے۔ تو صحابیت بھی اپنی مرضی میں نہیں، تو اس کے ٹائٹل پر لکھا ہوا ہے، ٹائٹل پر لکھا ہوا ہے، دکھائیں نا۔ میری اس کتاب کے چرچے بھی الحمدللہ تعالیٰ دیوبند تک ہیں کہ یہ جو ہے پہلا لفظ لکھا ہے کہ صحابیت ایک وہبی شے ہے، کسبی نہیں، اور جو وہبی چیز ہے اس کے لیے انسان اپنا کوئی معیار نہیں بنا سکتے، یہ تو اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نبوت دے، کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا، اور جس کو چاہے صحابیت دے، کوئی شخص خود صحابی نہیں بن سکتا۔ تو جو ان کا سوال تھا وہ اس کا جواب دے معیار صحابیت۔ اب میری بات کی آپ تصدیق نہ کریں، لیکن جب آپ بھی اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دیوبند میں جس کتاب کے نعرے لگ رہے ہیں اور آج وہاں علماء کو سب کو پڑھائی جاتی ہے کہ یہ نقطہ جو ہے کہ صحابیت ایک عطا ہے، عطا ہے، عطا ہے، عطا ہے، عطا ہے، یہ اپنی کسبی چیز نہیں، یہ اپنی محنت کے ساتھ ملنے والی چیز نہیں ہے۔ اب میں نے ارادہ کر لیا تھا چھٹی لے کر میں چل جاؤں، چھٹی میں نہیں بیان کر سکتا، کیوں؟ جب آدمی بوڑھا ہو جائے نا تو کیا رہ جاتا ہے؟ آپ اس منزل میں آئے نہیں، جب آپ آئیں گے تو جان لیں گے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو گوشت ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہڈیاں ہی رہ جاتی ہیں۔ گوشت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے اور ہڈیاں ہی رہ جاتی ہیں۔ تو گوشت جو ہے وہ تو انسان کا بوجھ اٹھا لیتا ہے، ہڈیاں نہیں اٹھاتی۔ میں جتنا عرصہ یہاں بیٹھا رہا تو ہڈیوں پر بیٹھا رہا، ہمت نہیں تھی، تو میں کہا یا اللہ مجھے ہڈیوں پر انہوں نے بٹھا رکھا ہے۔ تو مجھے بات یاد آئی استاد مکرم حضرت مولانا بدر عالم میر تھی ثم مدنی کی، کہ حضرت جب مدینہ منورہ گئے، مدینہ تو تھی رہ گئی ہڈیاں، گوشت تو تھا ہی نہیں، تو لیٹ گئے، تو جب لیٹ گئے تو پھر وزن ان کا ہڈیوں پر تو نہیں نہ آئے گا۔ جب وہ لیٹ گئے تو کہا میں لیٹا بولتا جاتا ہوں، میرے شاگرد طالب علم جو ہیں وہ میرے ارد گرد گھومنے والے وہ لکھتے جائیں، میں بولتا جاؤں گا۔ شریعت زندہ ہے جب تک کام ہے اس وقت تک نام ہے، جب تک نام ہے اس وقت کام ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ جو عقیدہ ہے، اس پر 5 آیتیں پیش کی ہیں میں نے، اور 5 آیتیں علیحدہ مقامات کی ہیں، اور کہا کہ آؤ کچھ تم آزماؤ کچھ ہم آزمائیں۔ تو میں مسلمانوں کے مجمع میں بات کر رہا ہوں نا، تو کچھ سمجھ آنی چاہیے نا مجمع میں۔ جب مسلمانوں کا مجمع نہ ہو، تو جب میں برمنگھم تھا تو ایک دفعہ ہمارے اسپیڈ ورک روڈ میں انڈیا سے کچھ سکھ آ گئے ملنے کے لیے۔ ان کو پتہ چلا کہ میں بھی مغربی پنجاب کا مشرقی پنجاب کا رہنے والا ہوں، امرتسر جلندھر کے علاقے کا، تو مجھے ملنے آ گئے۔ تو میں نے ان کو پہلا خطاب کیا، جب مہمان تھے تو ان کو خطاب تو کرنا تھا نا، تو میں نے کہا آؤ سکھو، آؤ سکھو، کچھ سکھاؤ تو کچھ سکھو، کچھ سکھاؤ تو کچھ سکھو۔ اب کل میں نے بیان کیا مانچسٹر میں ایک جگہ،
کہ یہ جو اس وقت جو پانی کا سیلاب آیا ہوا ہے اور پاکستان میں تباہی کا منظر ہے، کہ جاج پائی کے بیان کے مطابق اس نے کہا اب ہم پاکستان سے لڑائی نہیں کریں گے، ان کو معاشی مار ماریں گے اور ایسا ماریں گے کہ یاد کریں گے۔ ہمیں پتہ تھا کہ ایک ڈرامہ کر رہے ہیں وہ اور ماریں گے۔ اس لیے جب مونسون ہواؤں کا دور آتا ہے تو پنجاب کے دو دریا، دریائے چناب اور دریائے جہلم، ان دونوں میں پانی اس قدر آتا ہے، بارش ہوتی ہے پانی آتا ہے۔ تو میں ایک دفعہ پانیوں کو دیکھنے کے لیے چلا گیا اور جہلم کے کنارے میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس پل پر، ریل کا پل جس طرح ہوتا ہے، اس پل پر میں جب جا رہا ہوں تو برابر ہی لہریں اٹھ رہی ہیں پانی کی، ساتھ ہی یوں معلوم ہوتا ہے کہ اب اگر یہ پل ٹوٹ گیا تو بالکل کوئی بچنے کی ضرورت ہی نہیں، اور پانی اٹھ رہا تھا۔ اور ہندو جو تھے، وہ پانی کو سلام کر رہے تھے۔ پانی کو کہتے ہیں ہندی میں جل دیوتا، جل دیوتا، کہ یہ پانی جو ہے یہ ہمارا دیوتا ہے، یعنی بہت بڑا خدا ہے یا فرشتہ دیوتا، دیوی اور دیوتا۔ تو جل کو پانی اٹھ رہا تھا تو ہندو آ کر کہہ رہے تھے جل دیوتا، جل دیوتا، جل دیوتا۔ تو ایک مسلمان کہنے لگا دیکھو یہ ہندو کیا کہہ رہا ہے کہ نالی میں میرا خدا بہ رہا ہے، کہ نالی میں پانی گزر رہا تھا نا اور ان کے عقیدے میں وہ خدا تھا۔ دیکھو پنڈت یہ کیا کہہ رہا ہے کہ نالی میں میرا خدا بہ رہا ہے۔ ہم اس وقت پاکستان میں حالات بڑے، اور واجپئی نے کہا تھا کہ اب ہم پاکستان کی فوجوں سے نہیں لڑیں گے، اپنے آپ کو کیوں ضائع کریں، ہم ان کو معاشی مار ماریں گے اور ایسی ماریں گے کہ تاریخ یاد کرے گی۔ تو ہم لوگ جو ہیں ہر طرف سے چاہتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو مل کر کسی طرح کوئی بات پہنچا دیں پیغام کی۔ تو میں نے جو مولانا بدر عالم کو دیکھا نا، وہ کہتے ہیں میری ہڈیاں مجھے بیٹھنے کے لائق نہیں رکھ رہی تو میں لیٹ جاتا ہوں، کناروں پر آؤ اور میں تقریر کرتا ہوں حدیث پر، تو تم وہ لکھتے رہو۔ تو اب یہ جو معیار صحابیت ہے وہاں کہ رافضیت کی تاریکی میں لکھی ہوئی باتوں کا جواب، تو لوگ کہتے ہیں روشنی میں، میں کہتا ہوں جہاں روشنی ہے ہی نہیں کیوں میں کہوں روشنی، رافضیت کی تاریکی میں لکھی ہوئی باتوں کا جواب یہ ہے۔ اور میں نے تاریکی کا لفظ استعمال کیا ہے، روشنی کا نہیں۔ میرے بات سے کسی دوست کو کوئی دل میں بوجھ محسوس ہو کہ یہ تاریکی بات کیوں کہی ہے، بھائی یہ عقیدہ ہی ہے کہ ہڈیاں جو ہیں کمزور پڑتی ہیں، تو قرآن پاک میں ارشاد ہے غالباً ذکر ہے انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں۔ اور پہلے تو گوشت ہی کمزور ہوتا تھا، انہوں نے کہا وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں، واشتعل الراس ہو، اور سر جو ہے وہ سفیدی کے شعلے مار رہا ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اے اللہ تیرے ہاں مانگنے میں تو کبھی بدبخت نہیں ہوا، تو یا اللہ میں بھی تیرے ہاں اس وقت مانگتا ہوں۔ سال میں ایک ہی دن تو آتا ہے عظمت صحابہ کے جھنڈے اٹھانے کا، اور یہ تو ایجوکیٹ کرتے ہیں، چلانا تو سارے ملک آگے کام ہے نا۔ تو جب یہ ایجوکیٹ کرتے ہیں تو یا اللہ ان کو ایجوکیشن میں کامیاب فرما، یا اللہ ان کو کامیاب فرما، یا اللہ ان کو کامیاب فرما۔ اور آپ میں جتنے میرے پرانے ساتھی جن کے سامنے ہم نے بڑے بڑے میدان کا، شفیلڈ کا
جو منازع ہے اب تک تاریخ میں یاد ہے؟ اچھا اچھا، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ میں نے آپ کو دیکھا ہی اب ہے، تو اب میں آگے بولتا ہی نہیں، وما علینا الا البلاغ۔ نہیں حضرت، نہیں آپ مکمل کریں حضرت، نہیں